بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ علوم الحدیث کی اسٹڈی کر رہے ہیں جسے جرح و تعدیل آج ہمارا ٹاپک ہے. جرح و تعدیل کا مطلب ہے آڈٹ ہے ایکسیپٹیبل اور ان ایکسیپٹیبل نیریٹرز، یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے. اس کو عربی میں جرح و تعدیل، جرح کا مطلب کہ جس میں کہ ریسرچ کرنا، اور تعدیل ایکسیپٹ کرنا، ایکسیپٹیبل آدمی ہے. اور جرح ہوگی کہ ان پہ اعتراض کیا ہے اور کس طرح سے. آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پہلے اس کی ہسٹری کا میں نے عرض کیا تھا، ٹاپکس کا آیا تھا. تو آج ہم جرح و تعدیل کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ پچھلے لیکچر میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ جو راوی ہیں، نیریٹرز ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیث بیان کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ ایک ریسرچ ہوئی کہ ان کو پرکھنے کا فن یہ تھا جرح و تعدیل، کہ اگر کسی راوی کو پرکھنے کے نتیجے میں اس پہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے کہ یہ بندے ریلائبل ہے، تو اس کو ہم تعدیل کہتے ہیں کہ ایک ایکسیپٹیبل پرسن ہے، قابل اعتماد ہے. اور اگر بندے کا نیگیٹو انفارمیشن آئی تو پتہ چلا کہ یہ اسے جرح یعنی ان ایکسیپٹیبل پرسن ہے. جرح نیگیٹو ہے اور تعدیل ہے پازیٹیو ہے کہ یار یہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ریسرچ، اب ریسرچ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے دیکھیے کہ یہ چیک کرنے کی ہوتی ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، تو ابھی مختصراً ہی عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز عدالت ہو بندے میں. عدالت کا مطلب کہ بندہ ریلائبل ہو. یعنی عدالت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک عادل آدمی ہے، عادل اچھے کردار کا آدمی ہو. کسی راوی کے عادل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو مسلمان ہو، بالغ ہو، یعنی جوان ہو، عاقل ہو. عاقل کا مطلب عقل رکھتا ہو، فسق و فجور سے دور رہتا ہو، یعنی کم از کم نظر تو نہ آتا ہو نا، کسی قسم کی بدنامی سے پاک ہو. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک عادل آدمی ہے، ریلائبل ہے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی چیک کرنے کی ہوتی ہے ضبط، یعنی ریکارڈ کیسے کرتے رہے حدیث کو کہ وہ دیگر ثقہ راوی یعنی دوسرے اور ریلائبل بندے جن کی آپ ریسرچ کر چکے ہیں، ان کی بیان کردہ حدیث کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہے، حافظے میں کمزور تو نہیں تھے یہ صاحب، بڑی بڑی غلطیاں بکثرت تو نہیں کرتے، چھوٹی موٹی کبھی غلطی تو ہو گئی انسان میں، ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن بڑی بڑی غلطیاں اور ہر وقت ہو جانا تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی یادداشت اچھی نہیں ہے. لاپرواہ تو نہیں ہے وہ، نہ ہی وہمی طبیعت کے آدمی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو چیک کیا گیا. اب یہ راوی کے قابل اعتماد کو چیک کرنے کی پھر ریزن بھی اب ذرا ایک نظر پھر دیکھ لیں. اب کہیں گے جی بندوں کو کیوں چیک کریں بھی ہم؟ دیکھیں اس زمانے میں اب یہ 11 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی سے نکل کے اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے، تو 11 ہجری تھا، وہاں سے 250 ہجری تک کا پیریڈ ہے کہ جس کے اندر لوگ راوی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیث بیان کرتے تھے، اور یہی لوگ سیلیبریٹی بن جاتے تھے، ایک شہرت یافتہ شخصیت بن جاتے تھے. جیسے موجودہ آپ سیلیبریٹی کی آپ چھان بین آج کل بھی تو کرتے ہیں نا، مثلا آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے ہیں تو وہ بندے کو تو آپ چیک کرتے ہیں کہ نہیں، کہ یا آپ کسی کو آپ کچھ کریڈٹ دینے لگے ہیں، قرض دینے لگے ہیں، پیسے دینے لگے ہیں، تو اس کو پہلے نہیں چیک کر لیتے کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں. اسی طرح پھر آپ سیاست یا مذہبی لیڈر کی ریسرچ بھی تو آپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یار آپ کی بیٹی کی زندگی اچھی گزرے، یا آپ نے اگر جو پیسے دے دیے ہیں کسی کو تو مل جائے آپ کو صحیح ٹائم پہ. اور اسی طرح سیاست کے اعتبار سے بھی آپ یہ اس لیے چیک کرتے ہیں کہ جناب تاکہ ریلائبل
بندے ہی آپ کے حکمران بنے تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کے ملک کو چلا سکیں. مذہبی لیڈرز کو آپ اس لیے چیک کرتے ہیں، اس لیے آپ چیک کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی یہ جو باتیں ہیں وہ دین سے متعلق ہیں یا اس کی الٹی بات کر رہے ہیں. یہ ساروں کو آپ آج کل بھی چیک کرتے ہیں نا. اور میں آپ کے لیے اس کے لیے مشورہ یہ بھی کروں گا کہ جناب آپ اگر میرے یہ لیکچرز آپ سن رہے ہیں تو پلیز آپ میرے بارے میں بھی چیک کر لیں پلیز. اگر مجھے کوئی مل جائے کہ کچھ نیگیٹو کمنٹ ہے تو پھر میری بات پہ نہ رہیے گا. آپ صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اوتھینٹک حدیث کی بیسس پہ ہی دین کے احکامات کو سمجھیں. اسی طرح تمام اور اسکالرس کا بھی آپ کریں بالکل. تو اصل میں یہ طریقہ ہے آڈٹ یہ چیک کرنے کا کہ کیسے چیک کریں کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور آپ ابھی بھی کسی کو قرض دیں تو آپ اس وقت بھی چیک کریں. اور آپ اگر رشتہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹی کی کر رہے ہیں، تب بھی چیک کر لیں. تبھی کر کے کریں تو آپ کی سکون زندگی رہتی ہے. اب راوی ریلائبل کیسے ہوتے اس کے لیے کیسے چیک کرتے رہیں کہ اب یہ اسکالرز جو حدیث کے جو ریسرچ ہیں کہ جس کو جرح اور تعدیل آپ کہتے ہیں، یہ اب بندوں کی ریسرچ میں کیا چیک کرتے رہیں. پہلا سوال یہ کہ جرح و تعدیل کے جو ماہرین کسی راوی کے بارے میں اپنی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ بندہ عادل ہے، ریلائبل آدمی، اس کو عادل کہتے ہیں. لیکن صرف ایک ہی اسکالر نے جو ریسرچ کی انہی تک نہ رہیں، دوسرے اسکالر نے جو ریسرچ کی اس کو بھی پڑھ لیں، دیکھ لیں نا، تیسرے کو بھی دیکھ لیں. ہو سکتا ہے آپ کو 4 5 10 اسکالرز نے اس آدمی پہ ریسرچ کی ہے، سارے اگر بتا رہے ہیں کہ یہ ریلائبل نہیں ہے تو تب بھی مان جائے، اور سارے مان رہے ہیں کہ یہ ریلائبل ہے تب بھی مان جائے. اور اگر اختلاف آ جائے تو پھر آپ میں کنفیوژن آ جائے گی، پھر چھوڑ دیں معاملے کو. پھر اس بندہ میں یہ آ جائے گا کہ کمزور ہے، یار ہمیں نہیں پتا. اچھا وہ شخص زندہ ہو تو اس کا انٹرویو کر لیتے تھے. اب یہ ریسرچرز جب انہوں نے ریسرچ کی ہے تو وہ پہلے اگر ان کے زمانے میں جو بندہ زندہ ہے تو اس سے مل لیتے، اس کے معاملے میں دیکھتے کہ وہ بندہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، عادل آدمی ہے کہ نہیں ہے. اور اسی شخص کے جاننے والوں سے ان کے کولیگز، ان کے کلاس فیلوز، دوست، ان کے جن کے ساتھ کچھ لین دین رہا ہو ان سے مل لیا، پوچھ لیا، پتہ چل جاتا کہ یار بندہ کیسا. اگر سب کی بات ہی پازیٹیو آ رہی ہے تو پھر تو ہے پازیٹیو، اور اگر نیگیٹو کمنٹ ہی سب کے ہیں تب نیگیٹو ہے، اور دونوں میں ہی آ رہے ہیں تو چلو آپ کا ایک درمیانی کنفیوژن جیسا پوائنٹ آ گیا. اچھا وہ شخص جس کی آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ فوت ہو گئے تو پھر آپ اس کی شہرت کو اسی شہر محلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ان کے پڑوسی ہوں، ان کے کولیگ ہوں، ان کے دوست ہوں جو ابھی زندہ ہو. اور اگر وہ بھی فوت ہو گئے تو چلو ان کی پھر نسل، ان کے اسٹوڈنٹس، ان سے آپ کو پتہ چل جاتا. اہل علم کے مابین اس شخص کو یہ عمومی شہرت ایک اچھے انسان کی ہے کہ نہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اوور آل لے جا کے ہر آدمی بتا رہا ہے یار بہت نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. اگر اہل علم میں کسی شخص کی عمومی شہرت اچھی ہے تو اس شخص کے لیے کسی جرح تعدیل کے ماہر کی تحقیق و تفتیش کی پھر مزید ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ مشہور شخصیتیں کہ جیسے امام مالک ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے مشہور اسکالر ہیں. اس پہ پوری امت آلریڈی ریسرچ کر چکی ہے، پتہ چل گیا یار بندے ریلائبل تھے یہ سارے. تو ٹھیک ہے، بس اب آپ کو اب یہی چیک کرنا ہے کہ ان کی بات واقعی انہی کی ہے. اگر تو انہوں نے خود بک لکھی ہے تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر کسی اور نے بک لکھی ہے تو پھر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت آتی ہے. اگر اس فوت شدہ شخص میں کوئی اعتراض ہو
تو پھر اعتراض کو بھی چیک کر لینا. اب وہ دیکھیں کنفیوژن آئی تو آپ نے چیک کیا, اور لوگوں سے پوچھیں. اب جس نے اعتراض کیا اس بندے کا بھی چیک کر لیں وہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں. اب اس کے لیے میں جو کمنٹ ہیں, ایک اس زمانے کے اسکالر جنہوں نے ریسرچ کی, ابن عبد البر 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, وہ لکھتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس یہ حدیث کا علم ہو عادل تصور کیا جائے گا, لیکن اس کے بارے میں شدت پسند لوگوں کی تحریف, جھوٹے مذاہب کے دعوت دینے والوں کا تعصب اور جاہلوں کی توضیحات کی نفی کی جائے گی. یعنی ایک بندہ جس کے بڑا اچھی ریپوٹیشن اچھی ہے ان کی, لیکن دوسرے کوئی آدمی ان پہ اعتراض کر رہا ہے, لیکن جو اعتراض کرنے والا آدمی اگر شدت پسند ہے, کوئی دہشت گرد ٹائپ کا, یا کسی گینگ کا کوئی حصہ ہے, یا کسی جھوٹے مذہب کا کوئی ایک مبلغ ہے, تبلیغ اس کی کر رہا ہے, تو پھر اس بندے کی بات کو آپ ریجیکٹ کریں کہ نہیں جناب. یعنی ظاہر ہے جس بندے کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کہہ رہا ہے تو یہ اس بندے کو بھی چیک کر لیں کہ یار یہ ریلائبل ہے کہ نہیں. پھر آپ کا رزلٹ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس رائے سے اہل علم متفق ہیں کہ نہیں ہے. اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہوگی تو اسے پھر صحیح تصور کیا جائے گا, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص در حقیقت عادل نہیں ہے اور اسے عادل سمجھ لیا گیا. یعنی یہ کیا بات ہے کہ اگر تو سارے اسکالرز جنہوں نے ریسرچ کی ہے ساروں کے ایک ہی رزلٹ آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ ریلائبل ہے, پھر تو ریلائبل ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ ریلائبل نہیں ہے, تب بھی آپ کنفرم ہو گیا کہ یہ ریلائبل نہیں ہے. لیکن اگر کنفیوژن آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس بندے میں کنفیوژن ہے, تو اس بندے کی حدیث میں بھی ویکنس آ جائے گی, ضعیف ہو جائے گی حدیث. یہ آپ کو پتہ چلتا ہے. تو پلیز یہ آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. آپ نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ اب سے وہ 1200 سال پہلے سارے بزرگ فوت ہو گئے, آپ تو نہیں کر سکتے. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے جو بکس لکھی ہیں ان بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کمنٹ کیے ہیں. آپ کہیں گے جناب اتنی بک میں کہاں سے اکٹھی کروں, لیکن اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ویب سائٹس بھی بن گئی ہیں, تو اس بندے کے نام پہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا پورا طریقہ. آپ اس میں نام لکھیں گے, سرچ کریں گے بندے کے پورے اس کے بارے میں, تمام اسکالرس نے جو جو ریسرچ کی ہے ساری آ جائے گی. سب کو پڑھ لیں, پتہ چل جائے گا 100% سب ایگریڈ ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ریلائبل ہے یا ان ریلائبل ہے, پتہ چل جائے گا. اور اگر دونوں میں کنفیوژن ہے تو چلو پھر آپ اس کو ویکنس کے لیول پہ رکھیں گے.